درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے مسائل کے متعلق گفتگو جاری ہے ہماری۔ آج ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہو جاتی ہے، ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی یہ جو چیزیں ہیں یہ توجہ کے ساتھ سن کر سمجھنے کے قابل ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے، اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے، ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً 22 چیزیں ہیں۔ جب روزہ دار ان میں سے کوئی چیز اپنی خوشی سے جان بوجھ کر کسی کے مجبور کیے بغیر اپناتا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ قضا لازم آتی ہے، یعنی روزہ تو فوراً ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے اور ساتھ اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آنے کے لیے چند ایک شرائط ہیں، پہلے وہ سن لیں۔ نمبر 1، رات کو نیت کی ہو روزے کی، روزے کی نیت اس نے رات کو کی ہو۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا ادا روزہ ہو، قضا نہ ہو۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ ادا رکھ رہا ہو، قضا نہ ہو۔ نمبر 3، روزے دار بیمار یا مسافر نہ ہو، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ بیمار یا مسافر نہ ہو۔ نمبر 4، روزے توڑنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو کہ تم روزے کو توڑو۔ نمبر 5، اگر کھانے پینے سے روزہ توڑا ہے تو وہ چیز غذا ہو یا دوا ہو، وہ چیز بطور غذا یا بطور دوا جو ہے استعمال ہوتی ہو، تو ان شرائط کے پائے جانے کے بعد روزے دار کو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا جو ہے وہ اس کی قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب سماعت کرتے ہیں۔ 2 راستوں میں سے ایک میں جماع کرنے سے فاعل اور مفعول دونوں پر جو ہے وہ قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لواطت بھی اسی صورت میں شامل ہے۔ 2 راستوں میں سے کسی ایک میں جماع کیا ہے جان بوجھ کر کسی کے مجبور کیے بغیر، روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے، دونوں کا قضا بھی دونوں پر لازم ہے، کفارہ بھی دونوں پر لازم ہے۔ کھانا اور پینا جان بوجھ کر، اس میں وہ چیز جسے کھایا جاتا ہو یا وہ چیز جسے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہو برابر ہیں۔ غذا کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ چیز جسے کھانے کو دل چاہے اور اس سے پیٹ کی خواہش پوری ہو جائے وہ غذا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک غذا وہ ہے جو اصلاح بدن کا فائدہ دیتی ہو۔ اس اختلاف کی بنیاد پر اگر کسی نے لقمہ چبا کر نکال دیا پھر اسے اٹھا کر نگل لیا تو دوسرے قول کے مطابق چونکہ یہ غذا ہے اور اصلاح بدن کا فائدہ رکھتی ہے کہ بھوک اس سے ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا کفارہ واجب ہو جائے گا، جبکہ پہلے قول کے مطابق کفارہ واجب نہ ہوگا، اس لیے کہ اب اس کے کھانے کو دل نہیں چاہتا اور اس وجہ سے اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ پہلا قول جو ہے وہ بہتر ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے کہ وہ چیز جسے کھانے کو دل چاہے اور اس سے پیٹ کی خواہش پوری ہو وہ چیز غذا ہے۔ تو جو چیز کھائی ہے یا پی ہے وہ بطور دوا ہو یا بطور غذا ہو۔ بارش کا پانی نگل لینا جو اس کے منہ میں داخل ہوا، گزر رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، بارش کا پانی جو ہے وہ منہ میں داخل ہو گیا اور اس کو باہر نکالنے کے بجائے اس نے نگل لیا ہے تو جان بوجھ کر نکل رہا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی، ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کچا گوشت کھانا، البتہ اس میں کیڑے پڑ چکے ہوں تو پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ اب وہ غذا نہیں رہا۔ کچا گوشت ویسے تو غذا ہے، پہلے لوگ کھایا کرتے تھے، کچا گوشت بھی کھا لیتے تھے، وہ غذا ہے، لیکن جب اس میں کیڑے پڑ جائیں تو پھر نہ وہ دوا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نہ وہ غذا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کیڑوں والا کچا گوشت کھا جاتا ہے تو پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چربی کھانا، یہ بات فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ کے نزدیک مختار ہے، اور اگر چربی خشک ہو
تو پھر کفارہ لازم آئے گا. اس پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ خشک چربی جو ہے وہ بطور غذا جو ہے استعمال ہوتی ہے. خشک کیا ہوا گوشت بالاتفاق اس سے جو ہے اگر کسی نے کھا لیا ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, قضا بھی لازم ہوگی, کفارہ بھی لازم ہوگا. گندم کا کھانا, گندم کھانا اس سے بھی روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, قضا بھی لازم ہوگی, کفارہ بھی لازم ہوگا. گندم کو دانتوں سے توڑنا, مگر یہ کہ دانے کو چبایا اور وہ منہ سے چمٹ گیا, اور چونکہ وہ حلق میں نہیں اترا, حلق میں نہیں گیا, لہٰذا روزہ جو ہے وہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. اگر اس نے چبایا ہے اور وہ صرف دانتوں سے چمٹ گیا ہے اور حلق سے نہیں اترا تو اس صورت میں روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس کو چبایا ہے وہ حلق سے اتر گیا ہے تو پھر روزہ بھی ختم ہو گیا ہے, اس کی قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. اور گندم کا دانہ یا تل کا دانہ یا اس کی مثل منہ کے باہر سے لے کر اس کو نگل لینا, یہ مختار مذہب کے مطابق ہے کہ روزہ بھی اس کا ٹوٹ جائے گا, قضا بھی لازم ہوگی اور اس پر جو ہے وہ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. ارمنی مٹی کھانا مطلقاً, یہ جس کو ملتانی مٹی کہا جاتا ہے, اس کو اگر کسی نے کھایا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اسے بطور دوا کھایا جاتا ہے. اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی نے اس کو کھایا ہے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے, قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. اور غیر ارمنی مٹی مطلقاً جو عام مٹی ہے زمینی, تو جس طرح بچے جو ہے مٹی کھاتے ہیں, اگر اس طرح کی مٹی کسی نے کھا لی ہے, اگر عادت ہو اس کو ایسی مٹی کھانے کی تو پھر اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا, تو قضا بھی لازم ہوگی لیکن کفارہ بھی لازم ہوگا اگر اس کو عادت ہو, کیونکہ جس کی عادت ہو چکی ہے اب وہ اس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے. اور جس کو عادت نہیں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر کسی کا کوئی روزہ ہے اور وہ اس کی حالت غیر ہے, بیمار ہو چکا ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا روزہ توڑنا جو ہے وہ لازمی ہے اور اس کا علاج ہوگا, تو کوشش کریں اس کا روزہ ایسی چیز کے ساتھ توڑوائیں کہ جس کو کھانے کی اس کی عادت بھی نہ ہو, وہ بطور غذا یا بطور دوا بھی استعمال نہ کی جاتی ہو. تو وہ چیز کیا ہے, یہی عام مٹی. عام مٹی اگر اس کو کھانے کی عادت نہیں ہے تو یہ نہ اس کے لیے بطور دوا ہے نہ بطور غذا ہے. ایک چٹکی مٹی جو ہے اس کو کھلا دیں, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا, چونکہ اس سے جو ہے وہ نہ یہ غذا ہے نہ یہ دوا ہے, اس سے صرف اس کا روزہ ٹوٹے گا اور وہ کفارے سے بچ جائے گا. یہ نقطہ ذہن میں لازمی ہونا چاہیے, کہیں بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. مختار مذہب کے مطابق تھوڑا نمک کھانا, کیونکہ تھوڑا نمک کھانے کی طرف جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے, لہٰذا وہ غذا میں شامل ہے, وہ بھی غذا ہے. جبکہ زیادہ نمک کھانے کی طرف رغبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ غذا بھی نہیں ہے اور دوا بھی نہیں ہے. اور اپنی بیوی یا دوست کا تھوک نگل لینا ان کے غیر کا نہیں, چونکہ اس سے لذت حاصل ہونے کی وجہ تکمیل شہوت ہوتی ہے, لہٰذا کفارہ لازم ہو جائے گا. بیوی اور دوست کے علاوہ کسی کے لعاب میں یہ بات نہیں, عورت کے لیے خاوند کا لعاب بھی کفارہ لازم کرتا ہے کہ اس سے بھی کفارہ بھی لازم ہوگا, روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی لازم, کفارہ بھی لازم. غیبت کرنے یا پچھنا لگوانے, شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے یا عورت کے ساتھ لیٹنے کے بعد جان بوجھ کر کھانا کھا لینا جبکہ اس کو انزال بھی نہیں ہوا تھا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اب وہ جان بوجھ کر کھا رہا ہے. اس نے یہ سمجھا کہ شاید غیبت کرنے سے یا پچھنا لگوانے سے, پچھنا لگوانا خون کا, جسم کا فاسد خون نکلوانا, اس پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ جو ہے یہ ہو گیا, یا ویسے کسی کو خون کی بوتل دینا, یہ سارے مسائل اسی پر جو ہے وہ قیاس کیے جائیں گے. اگر کسی نے خون ٹیسٹ کروانے کے لیے تھوڑا سا خون دیا ہے اور بعد میں یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, جان بوجھ کر کھا پی لیا, تو اس کا روزہ جان بوجھ کر کھانے کی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے گا, قضا بھی لازم ہوگی, کفارہ بھی لازم ہوگا. اور اگر ویسے اس نے خون دیا ہے, چاہے وہ پوری بوتل ہی دے دے, اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کو محسوس نہیں ہوتا, روزہ ٹھیک رہ جائے گا, تو اس صورت میں وہ خون دے سکتا ہے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعد میں جان بوجھ کر کھائے گا تو ٹوٹ جائے گا, اگر نہیں کھائے پیے گا تو خون دینے کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا.
یا شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگا لیا تو ہاتھ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے سمجھا شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر بعد میں جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا بوسہ دینے سے، کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے عورت کو بوسہ دے لیا ہے اپنی بیوی کو تو میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، عورت کو بوسہ دینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر اس نے بعد میں جان بوجھ کر کھا پی لیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنی عورت کے ساتھ لیٹ جانے کے ساتھ، صرف لیٹا ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ گیا ہوں لہٰذا میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر جان بوجھ کر بعد میں کھا پی لیا تو اس جان بوجھ کر کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے، قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ لیکن اگر وہ نہ کھاتا پیتا تو محض عورت کا اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے یا اس کو شہوت کے ساتھ چھونے سے یا اس کے ساتھ صرف لیٹنے سے اس پر توجہ دیں، صرف لیٹنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس میں یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ بندہ کہ جس کو اپنے خواہش پر اعتماد ہو کہ میں بچ جاؤں گا، صرف لیٹنے کے حد تک ہی رہوں گا، یعنی کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو نوجوان ہیں ان کے لیے لیٹنا بھی مکروہ ہے اور غلط ہے کہ وہ لیٹیں بھی نہیں، کیونکہ لیٹتے لیٹتے پھر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور روزہ جو ہے ان کا ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال مونچھوں کو تیل لگانے کے بعد یہ خیال کرتے ہوئے کو روزہ ٹوٹ گیا ہے کہ میں نے مونچھوں کو تیل لگا لیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بعد میں کھا پی لیا اس نے، البتہ یہ کہ کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہو یا اس نے حدیث سنی ہو لیکن اپنے مذہب کے مطابق اس کے مفہوم کو نہ سمجھا، اگر اس کا مفہوم و مراد سمجھا تو پھر کفارہ جو ہے واجب ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں چونکہ روزہ ٹوٹا نہیں تھا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس طرح جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ البتہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کے اوپر ترجمے میں ذکر گزر چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غیبت روزہ توڑ دیتی ہے، اس نے یہ حدیث سنی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ثواب ضائع ہو گیا تو پھر روزہ بھی یوں سمجھے کہ اس کے لیے ختم ہے، لیکن روزہ ٹوٹا نہیں ہے کہ وہ سارا دن روزے کو پورا کرے گا لیکن وہ اپنا ثواب ضائع کر چکا ہے۔ اگر روزے دار کو یہ مفہوم معلوم تھا تو کفارہ لازم آئے گا ورنہ نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے سینگی لگوانے اور لگانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ کہ کوئی آدمی جسم کا فاسد خون نکلوا رہا تھا اور حضور وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا کہ فاسد خون نکلوانے والے کا اور نکالنے والے دونوں کو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت خون جو ہے وہ منہ کے ساتھ چوس کر نکالا جاتا تھا، تو جو بندہ فاسد خون نکال رہا تھا وہ ممکن ہے غیر تجربہ کار ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ غیر تجربہ کار ہے، یہ منہ سے خون کھینچے گا اور احتیاط نہیں کرے گا، خون اس کے گلے میں اتر جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو بندہ فاسد خون نکلوا رہا ہے وہ بالکل کمزور ہے، وہ خون کو دیکھتے ہی اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا وہ خون نکلوانے کے بعد اس کو کمزوری لاحق ہوگی اور وہ اپنا روزہ توڑ بیٹھے گا، یہ مطلب ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے تو پھر وہ خون نہ دے، نہ فاسد خون نکلوائے، نہ ٹیسٹ کروائے اور نہ ہی وہ خون کسی کو دے۔ اور اگر صحت مند ہے اور اس کو اعتماد ہے کہ میں اگر خون کا ٹیسٹ کروا لوں یا میں فاسد خون نکلوا لوں یا کسی کو خون کی بوتل دے بھی دوں تو مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے میں ٹھیک رہوں گا، تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ مزید آگے سنتے ہیں، وہ عورت جس نے کسی ایسے شخص کی اطاعت کی جس کو جماع پر مجبور کیا گیا تھا۔ مثلا ایک شخص کو کسی عورت سے جماع کرنے پر مجبور کیا گیا ہے اور عورت نے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کہ مجبور تو بندے کو کیا گیا ہے۔ عورت کو جب کہا گیا تو عورت نے خوشی خوشی اس کام کو قبول کر لیا، تو اس صورت میں عورت پر کفارہ ہوگا کیونکہ وہ خوشی کے ساتھ اس فعل کو جو ہے وہ قبول کر رہی ہے، لیکن مرد پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہو چکا ہے، اور عورت جو ہے وہ مجبور اس کو نہیں کیا گیا اور مرد کو مجبور کیا گیا ہے۔ تو جس کو مجبور کیا گیا ہے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ اور
جس کو مجبور نہیں کیا گیا اور اس نے خوشی خوشی اس کام کو قبول کر لیا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے، قضا بھی لازم ہے اور ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ ہمیں یہ مسائل یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، تاکہ اگر کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا بچ گیا ہے اور اس پر صرف قضا لازم ہے یا ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسائل ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محض اپنی رضا کی خاطر ہمیں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔